السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج میں بہت دنوں کے بعد آپ لوگوں سے بات کرنے آئی ہوں۔ کچھ دنوں پہلے پاکستان میں ایک بہت ہی زیادہ بھیانک ہی کہوں گی میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے، جو کہ موٹر وے پہ ایک خاتون کے ساتھ کیا گیا ان کے بچوں کے سامنے۔ پہلے تو یہ کہ اس الزام پاکستان کو دیا جا رہا ہے، میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گی کہ پاکستانی تو چھوڑیں، سب سے پہلے تو ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کو سوچیے، ہم لوگ پاکستانی تو سب سے بعد میں آئیں گے، سب سے پہلے تو ہم لوگ مسلمان ہیں۔ ہم لوگ ریپریزنٹ کس کو کر رہے ہیں؟ ہم لوگ سب سے پہلے تو مسلمان ہیں۔ کیا کوئی مسلمان یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا اس کو یہ بات کرنی چاہیے کسی عورت کے ساتھ؟ ہمارا دین تو ہمیں عورتوں کی عزت سکھاتا ہے، عورتوں کی رسپیکٹ سکھاتا ہے، ان کی تعظیم سکھاتا ہے کہ عورت ہماری ماں ہے، بہن ہے۔ آپ تو اپنی دین کو خراب کر رہے ہیں۔ آپ کا تو دین اتنا خوبصورت دین ہے آپ کا، آپ اپنے دین کو خراب کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے۔ آپ کیا مثال پیش کر رہے ہیں؟ پاکستانی تو وہ بہت بعد میں بولیں گے آپ کو، سب سے پہلے تو بولیں گے یہ مسلمان ہے، اس نے یہ کیا، اس نے میری عزت لوٹی ہے۔ کس بات پہ آپ دین کا پرچار کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کس بات پہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دس از اسلامک ریپبلک آف پاکستان؟ کیا اسلامک کام کیا آپ نے؟ آپ اپنی ماں، بہنوں، بیٹیوں کو یہ مرد اپنے گھروں میں بٹھاتے ہیں، چھپاتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں، اور دوسری عورتوں کے اوپر نظریں رکھتے ہیں۔ کوئی عورت گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ آپ سنڈے بازار چلے جائیے، آپ کسی ٹیوزڈے بازار، منگل بازار، بدھ بازار، صدر میں چلے جائیے۔ میں کراچی میں رہتی تھی جب، تو صدر جانا ایک مشکل محال مسئلہ ہوتا تھا۔ ایمپریس مارکیٹ پہ بس ہمیں چینج کرنی ہوتی تھی اپنے کالج جانے کے لیے، تو ہمارا کالج تھا گورنمنٹ وومنس کالج۔ ہمارا اترنا محال ہوتا تھا، ہمارا اتر کے چلنا، دوسری بس لینا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا تھا۔ آپ لوگ کیا چاہتے کیا ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں یہ مرد اپنے آپ کو؟ کیوں مطلب گھورنے سے، کسی کو دیکھ لینے سے، کسی کو ہاتھ لگانے سے کیا حاصل ہوتا ہے ان مردوں کا؟ کیا آپ کی ماں بہنوں نے کوئی بھی تمیز نہیں سکھائی ہے؟ کچھ بھی نہیں سکھایا؟ اس واقعے کے اوپر اب آج کل بہت زیادہ مظاہرے، پروٹیسٹ کر رہے ہیں لوگ، کراچی میں، لاہور میں۔ ہر ایک ہی افسردہ ہے، ہر ایک کے آنکھوں میں آنسو ہیں، ہر ایک پریشان ہے کیا کہ لڑکی کو ہم باہر کیسے بھیجیں، اس کی حفاظت کیسے کریں۔ میں رہ چکی ہوں پاکستان میں نے جاب کی ہے، میں وہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر، کوئی اسکول، کوئی کالج، کوئی یونیورسٹی، میں آپ کو صحیح بتا رہی ہوں، کچھ محفوظ نہیں ہے ان مردوں سے۔ ہر جگہ پہ ایک بھیڑیا موجود ہے۔ اور یہ مردوں کا معاشرہ ہے، اور یہاں پہ ہم لوگ جیت بھی نہیں سکتے۔ مگر ایک بات بتاؤں، یہ جو فیمنسٹ ہے نا، انہوں نے بھی بہت زیادہ خرابی پیدا کرتی۔ انہوں نے یہ جو نعرہ لگایا نا، میرا جسم میری مرضی، اب آپ یہ بتائیے کہ بالکل صحیح بات ہے کہ چلے، ہمیں ان لوگوں کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں ہاتھ نہیں لگاؤ، ہماری مرضی کے بغیر ہمیں ٹچ نہ کرو، بالکل ٹھیک۔ لیکن جب آپ صدر میں چل رہے ہیں اور کوئی آپ کو ٹچ کر کے نکل جائے، آپ کیا کر لیں گے؟ وہ تو نکل کے بھاگ جاتا ہے، آپ اس کی شکل دیکھتے رہ جاتے ہو بیچ میں، بھلے سے کتنی بھی زوردار لڑکی ہو، کتنی بھی طاقتور لڑکی ہو، وہ نہیں کچھ کر سکتی۔ آپ اسی انسیڈنٹ کو لے لیجئے، اس میں وہ بہت بڑی ہو سکتا ہے، وہ فیمنسٹ ہوں، وہ خاتون ہو سکتا ہے وہ بہت طاقتور ہوں، لیکن وہ اپنے 3 بچوں کے سامنے وہ کس قدر مجبور ہوں گی کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکی، وہ ہاتھ نہیں، پاؤں نہیں ہلا سکی ہوں گی۔ آپ مطلب یہ تو مجھے سوچ کے میرے تو رونگٹے کھڑے ہو رہے ہیں میرے، کہ بچوں کے سامنے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں کر پائی ہوں گی۔ وہ تو اپنے بچوں کی حفاظت، ان کی فکر میں لگ گئی ہوں گی، وہ کہ کسی طرح میرے بچے بچ جائیں۔ بتائیے اب یہاں پہ یہ سلوگن میرا جسم میری مرضی کہاں امپلیمنٹ ہوتا ہے؟ کیا وہ اگر یہ نعرہ لگاتی میرا جسم میری مرضی، تو کیا وہ بچ جاتی؟
کیا وہ بچ جاتی؟ یہ فیمنسٹ نے اور زیادہ دماغ خراب کر دیا ہے ان مردوں کا. یہ مرد اور آپے سے باہر ہو رہے ہیں یہ نعرے فضول قسم کے نعرے سن کے، بجائے اس کے کہ کچھ امپلیمنٹیشن کی جائے، کچھ لاز لے کے آئے جائیں، کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز لے کے آئی جائیں ان لوگوں کے لیے، بجائے اس کے کہ فضول نعرے لگائے جا رہے ہیں اور وہ ان نعروں کا، ان سلوگنز کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. اس کو ایک ہنسی کا ایک موضوع بنا دیا گیا ہے. لوگ اس کو سیریس لے ہی نہیں رہے ہیں اس چیز کو. آپ اس چیز کو سیریسلی لو نا. آپ جس چیز سے اگر وہ لوگ اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو آپ اسی پہ اریٹیٹ کر رہے ہیں ان کو، وہ اور اریٹیٹ ہو کے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں. اور اس چکر میں کوئی نہ لا آ رہا ہے نہ کوئی رولز اینڈ ریگولیشنز آ رہے ہیں. بس اس کو ایک بات کو ایک مذاق میں لے کے ہر ایک پروٹیسٹ کر کے اور ختم کر دیا جاتا ہے، اور تھوڑے دنوں میں یہ معاملہ بیٹھ جائے گا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. مجھے 100% یقین ہے. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ یہاں پہ سب لوگ اپنا فائدہ سوچ رہے ہیں. کوئی بھی ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی آرگنائزیشن ہو، کوئی سیاسی جماعت ہو، کوئی مذہبی جماعت ہو، ہر ایک کو اپنا ایک فائدہ چاہیے. جہاں سے اس کو فائدہ ملتا ہے وہ وہاں پہ پروٹیسٹ کرنے بھی چلا جائے گا، وہ وہاں پہ سلوگنز بھی اٹھا لے گا، وہ وہاں پہ بینرز بھی اٹھا لے گا. لیکن جہاں پہ اس کو اپنا فائدہ نظر نہیں آتا وہ کسی کے لیے، کسی کی دفاع کے لیے، کسی کے حق کے لیے بولتا بھی نہیں ہے. اسی وجہ سے پاکستان سب سے زیادہ پیچھے ہے. دین کی بات تو کرتا ہی کوئی نہیں ہے. دین کی بات کو تو آپ چھوڑ دیجئے، دین تو ہے ہی نہیں. اسلامک ریپبلک آف پاکستان، اس کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا نام کچھ اور ہو جانا چاہیے. صرف پاکستان ہے بس. یہ ایک اور چیز جو بہت زیادہ پروٹیسٹ میں بولی جا رہی ہے کہ ہینگ دا پرسن ہو ریپ. چلے ہینگ دا پرسن بھی کر دیا گیا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ ابھی زینب جو تھیں، چھوٹی بچی تھی ایک، اس کا جو ریپ ہوا تھا اور اس کے لیے اس کا جو مجرم تھا اس کو دیا گیا، ہینگ کر دیا گیا. کیا ہوا اس کے بعد؟ کیا ریپ ختم ہو گئے؟ کیا اس کے بعد سب لوگ سدھر گئے؟ سب آدمی سدھر گئے؟ قصور میں ہوا تھا یہ تو قصور میں اس کے بعد کیا کوئی بھی کسی بچی کا، کسی عورت کا ریپ نہیں ہوا؟ چل رہا ہے. میرا تو کہنا یہ ہے کہ ہینگ نہ کیا جائے، ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے. ایسی عبرت ان کو زندہ رکھا جائے، اور زندہ رکھ کے ان کو ایسی عبرت کا نشان بنایا جائے کہ یہ مثال بن جائیں، یہ اگزامپل بن جائیں یہ لوگ، کہ لوگ دیکھیں اور ان سے عبرت لیں اور کہیں کہ نہیں، ہمیں نہیں کرنا ورنہ یہ حشر ہوگا ہم لوگوں کا. مر گئے تو سکون ہے، مر گئے تو کچھ ہے ہی نہیں. ان لوگوں کو کیا تکلیف ہوئی؟ تو لٹک جائیں گے اور مر جائیں گے اور قبر میں چلے جائیں گے. ان لوگوں کو تو تکلیف دینی چاہیے، اور ایسی تکلیف کہ اگزامپل سیٹ ہو جائے سب لوگوں کے لیے، تمام ان حیوانوں کے لیے، تمام ان بھیڑیوں کے لیے جو نظریں گاڑے بیٹھے ہوتے ہیں عورتوں کے اوپر، جو ہر وقت گندی سوچ رکھتے ہیں، جو ڈرٹی مائنڈز ہیں، جو کہیں پہ بھی ہوں، وہ آپ کے کارپوریٹ سیکٹر میں ہوں، وہ کہیں پہ بھی ہوں. اور یہ جو می ٹو موومنٹ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ بالکل بیکار ہے، جو لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی عورت اس بات کو پروف نہیں کر سکتی. کوئی عورت بھی پروف نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں کہ بھئی عدالت جاؤ، وہاں پہ پروف کرو، اگر آپ پروف نہیں کر سکے تو جی سوری، آپ تو غلط ہیں. کیا کوئی مرد کسی عورت کو جب چھیڑتا ہے تو 10 لوگوں کے سامنے کرے گا؟ کیا وہ 10 لوگوں کے سامنے اس کے ساتھ بدتمیزی کرے گا یا زیادتی کرے گا؟ وہ ہمیشہ اکیلے میں کرتا ہے، اور کبھی بھی کوئی اس کا گواہ نہیں ہوتا، کبھی اس کا کوئی وٹنس نہیں ہوتا. تو یہ کہنا کہ عدالت پہ جا کے پروف کیجئے، اور اگر پروف نہیں کر پائے تو جی سوری، یہ تو عورت گلٹی، یہ عورت ہی خراب ہیں جنہوں نے الزام لگایا ہے، جھوٹی ہے یہ عورت. کوئی عورت پروف ہی نہیں کر سکتی ہے اس بات کو. جب آپ کی پروف نہیں کر سکتی ہے تو وہ جھوٹی بنا دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ ہے مردوں کا معاشرہ. اچھا، اور اس معاشرے میں برائی کو بڑھانے میں کچھ عورتوں کا بھی ہاتھ ہے، کہ ان عورتوں کا جب ان کو کوئی بات بتائی جاتی ہے تو وہ کہتی ہیں ہمارے ساتھ تو کبھی نہیں ہوا ایسا، یا ہم تو بھائی اکیلے نہیں نکلتے ایسے، یا ہمیں تو بھائی ایسا نہیں ہوا. یہ کون عورتیں ہیں جن کے ساتھ ایسا ہوتا ہے؟ یہ عورتیں ہیں اصل فساد کی جڑ. سب کے ساتھ کراچی میں کوئی عورت ایسی نہیں ہوگی جو اسکول، کالج، یونیورسٹی اور جو جاب کرنے جاتی ہے وہ ان مردوں کی نگاہوں سے، ان بھیڑیوں کی نگاہوں سے، ان حیوانوں کی نگاہوں سے بچی ہوئی ہو، ان کی حرکتوں سے بچی ہوئی ہو. لیکن جب ان سے بات کی جاتی ہے، جب ان سے
پوچھا جاتا ہے نہیں وہ فوراً ہی ستی ساوتری بن جاتی ہیں، فوراً ہی نہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوا، ہماری بیٹیوں کے ساتھ نہیں ہوا، ہم لوگ تو بہت شریف اور نیک لوگ ہیں، ہماری بیٹی سر پہ دوپٹہ پہن کے نکلتی ہے. تو بہن، باجی، اماں جی، سب لوگ جتنی بھی لڑکیاں ہیں وہ سب شریف ہیں اپنے گھروں میں. وہ دوپٹہ سر پہ رکھ کے ہی نکلتی ہیں، وہ پورے کپڑے پہن کے ہی نکلتی ہیں. کوئی بھی آدھے کپڑے پہن کے، مجھے تو کراچی، ابھی میں 2 سال پہلے کراچی سے ہو کے آئی ہوں، مجھے تو کوئی آدھے کپڑے پہنے ہوئے نظر نہیں آیا، کوئی مجھے بکنی پہنا ہوا بیچ پہ نظر نہیں آیا. پورے کپڑے پہنے ہوئے میں بھی یہ سب ہو رہا ہے. مگر کچھ عورتیں بھی ہیں جو اس فساد کی جڑ ہیں، جو اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ انوسنٹ بنا لیتی ہیں کہ، اور جیسے معصوم بنا لیتی ہیں کہ ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اچھا یہ بھی ہو رہا ہے کراچی میں. بہت معافی چاہتی ہوں میں. میرا چینل جو ہے وہ سوشل ہی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے، وہ ایک ٹریول گائیڈ ہے. اور یہ میں نے جو ویڈیو پوری بنائی ہے یہ بھی میں نے اس مقصد کے لیے نہیں بنائی تھی کہ میں اس کے اوپر ایسی باتیں کروں گی. یہ تو میں نے ایسے ہی اپنے بچوں کے اسکول جا رہی تھی، رستے میں تھی، تو میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی اور میں نے سوچا تھا کہ اس کو اپلوڈ کروں گی ایسے ہی میں. لیکن یہ جو یہ انسیڈنٹ ہوا ہے یہ اتنا افسوسناک ہے، اتنا زیادہ افسوسناک ہے کہ میں رہ نہیں پائی. اور مجھے یہ ویڈیو جو ہے وہ اس کے اوپر اس طرح کی باتیں کرنی پڑ گئی ہیں. پلیز معذرت ہے میری طرف سے. ایک تو پہلی بات کیونکہ میرا چینل ایکچولی سوشلی باتوں کو ڈسکس کرنے کے لیے نہیں ہے، اور میرا خیال ہے کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کیا فکر پاکستان کی، آپ تو یہاں رہتی ہی نہیں ہیں، آپ تو کینیڈا میں رہتی ہیں، تو آپ کو کیا فکر کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا. ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ پاکستان میں رہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ یہاں پہ ویسے بہت خوش ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ کینیڈا جو ہے وہ ہمارے گھر کی طرح ہی اب ہو چکا ہے. لیکن ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم لوگ کینیڈا پاکستان میں رہیں، ہم لوگ آئیں وہاں پہ اور گھومیں پھریں. آپ یقین کریں جب پاکستان آتے ہیں تو وہاں پہ چھپانا پڑتا ہے ہم لوگوں کو کہ ہم لوگ کینیڈا سے آئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ جیسے کسی کو پتہ چلے لوگوں کو تو بھئی وہ تو چوری ہونے کا خدشہ ہو جاتا ہے کہ چوری نہ ہو جائے، ڈاکو نہ آ جائے، ڈاکہ نہ پڑ جائے گھر کے اوپر. تو یہ سب چھپانا پڑتا ہے ہمیں. ایسا تو ملک میرا خیال نہیں ہے کہ قائد اعظم نے سوچا ہوگا، کہ قائد اعظم نے یہ سوچا ہوگا کہ یہاں کے لوگ اس قدر کرپٹ ہوں گے، اس قدر جھوٹے ہوں گے، اس قدر حیوان ہوں گے، اس قدر بھیڑیے ہوں گے. سب لوگ اسی وجہ سے بھاگ رہے ہیں. سب لوگ چاہ رہے ہیں، سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ کہیں بھی نکل جائیں، کینیڈا آ جائیں، امریکہ چلے جائیں، سعودیہ نکل جائیں، مطلب نکل جائیں، بھاگ جائیں پاکستان سے. کوئی رہنا نہیں چاہ رہا. کیا وجہ ہے جو نہیں رہنا چاہ رہا؟ یہ ہمارے پولیٹیشین سوچیں اس بات کو بیٹھ کے. یہ جو ہمارے جو بیوروکریٹس ہیں، جو اتنی سیلریز لیتے ہیں، جو اتنا کھا رہے ہیں، یہ بیٹھ کے سوچیں کہ کون نہیں رہنا چاہتا اپنے گھر کے اندر. کون، ہمارا اپنا گھر ہے، ہمارے ماں باپ ہیں وہاں پہ، کون نہیں رہنا چاہتا وہاں پہ. ہم لوگ رہنا چاہتے ہیں لیکن اس قابل ہی نہیں رکھا پاکستان کو کہ ہم لوگ واپس آئیں ہم لوگ اور وہاں پہ رہیں. ہم لوگ، ہمیں بھی محبت ہے پاکستان سے، خدا کا واسطہ ہے پاکستان کو اچھا بنائیے. آپ مسلمان ہیں تو مسلمان بن کے دکھائیے اپنے آپ کو. اللہ حافظ.